ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا قیام 25 اپریل 1996 کو لاہور میں ہوا تھا، جس کی بنیاد سیاستدان اور پارٹی کے چیئرمین کرکٹ لیجنڈ عمران خان نیازی نے رکھی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد قومی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تھا اور 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی۔ 2008 تک تحریک انصاف بنیادی طور پر صرف ایک شخص کی جماعت سمجھی جاتی تھی، جس میں پارٹی کے ترجمان بھی عمران خان خود ہی تھے۔ پاکستان کے اب تک واحد ورلڈ کپ کے فاتح ٹیم کے کپتان اور معروف شخصیت ہونے کی حقیقت کے باوجود ان کی جماعت ابتدا میں سیاسی پیروکار جمع نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کی زیادہ تر تعداد شہری علاقوں کے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جو اس جماعت کو ملک میں تبدیلی کا نشان سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے نعرے نیا پاکستان اور تبدیلی پارٹی کے بنیادی مقصد کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے ملکی نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ انتخابات 1997۔ تحریک انصاف نے 1997 میں پہلی مرتبہ عام انتخابات میں حصہ لیا، جس میں وہ اسمبلی کی ایک بھی نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ انتخابات 2002 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست مل سکی تھی، جس پر پارٹی چیئرمین عمران خان خود کامیاب ہوئے تھے۔ انتخابات 2008 میں پی ٹی آئی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس وقت تحریک انصاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ تھی، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی جیسی چھوٹی سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ انتخابات 2013۔ جی ہاں ناظرین، پی ٹی آئی 2011 میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے شاہ محمود قریشی، پاکستان مسلم لیگ فے سے جہانگیر خان ترین اور دیگر اہم رہنماؤں نے اپنی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں باضابطہ شمولیت اختیار کی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جنہیں سیاسی حلقوں میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان میں سر فہرست نام اینگرو کے سابق سی ای او اسد عمر کا ہے۔ ایک مضبوط الیکشن مہم کے باوجود پی ٹی آئی 2013 کے انتخابات میں مرکز میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، تاہم قومی اسمبلی میں 32 سیٹیں حاصل کر کے اپوزیشن کی نشستیں سنبھال لی۔ تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت حاصل کی اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے صوبائی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ انتخابات 2018۔ اہم معاملات پر موقف۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 میں حملے ہوئے، جس کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، جس میں سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کی شمولیت کا فیصلہ کیا، تاہم تحریک انصاف ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے مخالفت کے باوجود پی ٹی آئی نے فوجی آپریشن کے بجائے طالبان سے مذاکرات پر زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والے ڈرون حملوں کی بھی بھرپور مخالفت کی اور انہی ڈرون حملوں کو قبائلی علاقوں میں انتہا پسندی بڑھنے کی وجہ بھی قرار دیا۔ جب حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن 2013 سے متعلق پی ٹی آئی کے الزامات کی تحقیقات کرانے سے انکار کیا تو تحریک انصاف نے 2014 میں اسلام آباد کے ریڈ زون میں بڑا دھرنا دے دیا۔ اس دھرنے میں پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ دھرنا تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا، تاہم اسے 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے دہشت گرد حملے، جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس کے بعد دھرنا ختم کر دیا تھا۔ 2016 میں پاناما پیپرز اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ جب وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تو اس میں بھی پی ٹی آئی پیش تھی۔ اس مرتبہ پی ٹی آئی اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہوئی اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا، جس کے ساتھ ہی وہ وزارت عظمیٰ سے بھی نااہل ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں 1 ارب درختوں کے سونامی کا اقدام اٹھایا اور صوبے میں ماحول کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 1 ارب درخت لگائے۔ پی ٹی آئی نے اکثریت پسندوں سے مذاکرات پر ہمیشہ زور دیا، تاہم جب پاک افغان سرحد پر قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کا آغاز ہوا تو تحریک انصاف خاموش رہی۔ پی ٹی آئی کی کرپشن کے خلاف جدوجہد کے باوجود پارٹی کے بانی رکن اکبر بابر کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ تحریک انصاف نے بیرونی ملک سے غیر قانونی طور پر فنڈز حاصل کیے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پر اپنے ذاتی کاموں کے لیے حکومتی مشینری استعمال کرنے کا الزام ہے۔
تاہم پارٹی قیادت نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ 2018 کے آغاز میں پارٹی کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آف شور کمپنی رکھنے اور اسے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا تھا۔ یہی الزام عمران خان پر بھی عائد تھا، تاہم وہ نااہل ہونے سے بچ گئے تھے۔ متعدد بار پی ٹی آئی کی خواتین رہنما پارٹی قیادت پر متعصبانہ رویہ رکھنے کا الزام عائد کر چکی ہیں۔ 2012 میں پی ٹی آئی کی خواتین ونگ کی سربراہ ڈاکٹر شیرین مظاہری نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور کہا تھا کہ تحریک انصاف دیگر سیاستدانوں کو اپنی جماعت میں شامل کر کے اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے۔ بعد ازاں وہ دوبارہ پارٹی میں متحرک ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2013 میں فوزیہ قصوری نے پارٹی قیادت پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر ٹکٹوں کے معاملے میں ناانصافی کی ہے۔ بعد ازاں وہ بھی دوبارہ تحریک انصاف کی سرگرمیوں میں بھرپور انداز سے حصہ بننے لگی تھی۔ 2017 میں رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے سابقہ رکن عائشہ گل علیہ کی جانب سے انتہائی سنگین الزامات عائد کیے گئے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان نے انہیں ہراساں کیا، رات دیر فون کالز کی اور نازیبا ٹیکسٹ میسیجز بھیجے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں وزیر ریونیو اور پارٹی کے رہنما علی امین گنڈا پور پر 2017 میں پی ٹی آئی ہی کے ایک اور رہنما داور خان کنڈی نے الزام عائد کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کو مبینہ طور پر برہنہ کر کے علاقے میں گمانے اور اس کی فلم سازی میں وہ ملوث تھے۔ بعد ازاں عمران خان نے الزامات کو جھوٹا قرار دیا اور داور خان کنڈی کو ہی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ صاف اور شفاف الیکشن پر زور دینے کے باوجود پی ٹی آئی پر اس کی اتحادی جماعت اسلامی کی جانب سے الزام ہے کہ اس نے سینٹ الیکشن میں اوپر سے ہدایت لی ہے۔ تحریک انصاف نے 2018 میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں پارٹی کا ووٹ بیچنے والے 20 سینیٹرز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان کو درپیش متعدد چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج معیشت کا میدان تھا۔ الیکشن سے قبل انتخابی مہم اور اس سے پہلے اپوزیشن میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے وعدے اور اعلانات کیے تھے جن کو اب عملی جامہ پہنانے کا موقع ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا، لیکن تحریک انصاف کو آغاز سے ہی معاشی حکمت عملی پر مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے 3 ذرائع خزانہ بھی تبدیل کیے، جن میں پہلے اسد عمر، پھر حفیظ شیخ اور آخر میں شوکت ترین کو وزیر خزانہ لگایا گیا۔ معاشی میدان میں وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کیسی رہی؟ 3.5 سال بعد حکومت کے خاتمے پر بی بی سی نے چند اہم اشاریوں کا جائزہ لیا، جن میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بیرونی قرضوں کا حجم، ترسیلات زر، تجارتی خسارہ اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء خوراک کی قیمتیں شامل ہیں۔ معیشت کے استحکام کی بات ہو تو ایک اہم اشاریہ کرنسی کی قدر شمار کی جاتی ہے۔ سابقہ دور حکومت میں جب امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں قدر 100 روپے تک تھی تو تحریک انصاف کی جانب سے الزام لگایا جاتا تھا کہ مصنوعی طور پر روپے کو مستحکم رکھا جا رہا ہے، جس کے لیے زر مبادلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اگست 2018 میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تقریباً 124 روپے 18 پیسے کا ہو چکا تھا، لیکن تحریک انصاف کے دور میں روپے کی قدر میں تیز رفتاری سے کمی آئی اور ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا، جس نے افراط زر پر بھی اثر ڈالا۔ دسمبر 2021 تک ایک امریکی ڈالر 170 پاکستانی روپے کے برابر تھا، جو 30% گراوٹ کے ساتھ ملکی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ تھا۔ اپریل 2022 میں امریکی ڈالر نے ملک میں جاری سیاسی بحران کے سائے میں ایک بار پھر اڑان بھری اور 9 اپریل کو اوپن مارکیٹ میں 186 سے بھی تجاوز کر چکا تھا، جس کے بعد بتدریج کمی آئی اور پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے سامنے عام طور پر سیاسی حکومتیں بے بس دکھائی دیتی ہیں، لیکن عام طور پر ریلیف دینے کے لیے سبسڈی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا دور شروع ہوا تو پیٹرول کی قیمت 100 کے انچے سے نیچے تھی۔ PSO کے مطابق یورو 5 کی قیمت 95 روپے 24 پیسے تھی۔ اسی دور میں 2020 میں ایک بحران کے بعد حکومت نے پہلے سے طے شدہ نظام کو تبدیل کرتے ہوئے ہر 15 دن بعد قیمتوں کے تعین کا فیصلہ بھی کیا۔
2020 میں ہی تحریک انصاف کے دور میں پیٹرول کی قیمت سب سے نچلی سطح پر تھی۔ 2020 کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بتدریج اضافہ ہوا اور 2022 کے آغاز میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 144 روپے 82 پیسے ہو چکی تھی۔ روس یوکرین تنازع کے بعد عالمی منڈی میں غیر یقینی نے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا، جس کے بعد 16 فروری 2022 کو پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول تقریباً 159 روپے تک جا پہنچا تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے مارچ میں تیل کی قیمتوں پر سبسڈی کا اعلان کیا، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 149 روپے 86 پیسے پر برقرار ہے۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ۔ اپوزیشن کے دور میں تحریک انصاف عمران خان نے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے ہجوم کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے چند اہم نکات میں سے ایک بیرونی قرضوں میں کمی بھی تھا۔ اگست 2018 میں پاکستان کے بیرونی قرضوں کا ہجوم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 64.24 ارب ڈالر تھا۔ 1 جنوری 2022 میں پاکستان کے بیرونی قرضے 83.9 ارب ڈالر ہو چکے تھے۔ ترسیلات زر۔ وزیراعظم عمران خان نے حکومت کے آغاز سے ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خصوصی اہمیت دی۔ ان کی حکومت کے دوران ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے حق کی قانون سازی بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں دعویٰ کیا گیا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، یعنی بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ملک میں بیچا جانے والا پیسہ سب سے زیادہ انہی کے دور میں اکٹھا ہوا۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اگست 2018 میں پاکستان کی ترسیلات زر تقریباً 2 ارب ڈالر سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سال 2019 تک ترسیلات زر میں اگست 2018 کے مقابلے میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا۔ تاہم 2020 خصوصاً جون اور جولائی کے مہینے میں ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ دیکھا گیا، جو تقریباً 2021 کے اختتام تک برقرار رہا اور 2022 کے آغاز میں ایک بار پھر اس میں کمی واقع ہوئی۔ تجارتی خسارہ۔ پاکستان کی معیشت کی ایک بڑی کمزوری تجارتی خسارہ یعنی درآمدات اور برآمدات میں عدم توازن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے معاشی میدان میں تجارتی خسارے میں کمی کو ایک بڑا ہدف بنایا، جس کے تحت برآمدات میں اضافہ کرنا شامل تھا۔ اگست 2018 میں تجارتی خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے یہ خسارہ کم ہو کر جولائی 2019 میں 2 ارب ڈالر تک اور اپریل 2020 میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر تک رہ گیا تھا۔ اور 2020 کے آخر میں تجارتی خسارے میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے نومبر 2021 میں 5 ارب ڈالر تک جا پہنچا اور مارچ 2022 میں تقریباً 3.5 ارب ڈالر تھا۔ پاکستان کی تاریخ کے 22ویں وزیراعظم عمران خان ملک کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جن کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ 9 اپریل کی شب رات 11 اور 12 بجے کے درمیان پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے استعفیٰ دیا۔ اجلاس کی صدارت ایاز صادق نے سنبھالی اور پھر تحریک پر ووٹنگ کروائی گئی۔ رات 12 بجنے کے کچھ دیر بعد عمران خان وزیراعظم نہ رہے۔ جب اگست 2018 میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تو اس دن غالباً کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ تقریباً 3.5 سال بعد اسی ایوان میں جن افراد کے ووٹوں کی مدد سے انہوں نے اقتدار سنبھالا، وہی لوگ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حزب اختلاف سے ہاتھ ملا لیں گے اور وزیراعظم اپنی حکومت ختم کرنے کا اقدام اٹھائیں گے۔ اس وقت پاکستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد پر امید تھی کہ وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان اپنے متعدد وعدوں اور دعووں کو عملی جامہ پہنائیں گے، جن کے تحت پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ، احتساب اور بیرونی ملک سے کرپشن کے پیسے کی واپسی، بیرونی قرضوں میں کمی، اداروں خصوصاً پولیس کی اصلاحات، جنوبی پنجاب صوبے، وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں کے ساتھ ساتھ ملک میں معاشی ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہونا تھا۔ یہ تمام وعدے تو پورے نہیں ہو سکے اور خود عمران خان اور ان کے وفاقی وزراء نے بھی کئی بار اعتراف کیا کہ الیکشن سے پہلے کے تمام وعدے وفا نہیں ہو سکے، جس کی مختلف وجوہات بھی گنوائی جاتی ہیں۔ لیکن بطور وزیراعظم عمران خان کے دور اقتدار کیسا تھا اور کن باتوں کی وجہ سے یہ یاد رکھا جائے گا؟ ہماری ٹیم نے عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار کا جائزہ لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی کامیابیاں اور ناکامیاں تھیں جو ان کی حکومت کی پہچان بنی۔
اس سلسلے میں سب سے پہلے بڑھتے ہیں ناکامیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 3.5 سالہ دور اقتدار میں عمران خان کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کن کن ناکامیوں سے دوچار رہی۔ سب سے پہلے تذکرہ کریں گے اس سلسلے میں احتساب۔ جی ناظرین، سن 2018 کے عام انتخابات سے قبل احتساب تحریک انصاف کی انتخابی مہم کا ایک اہم حصہ تھا۔ حکومت میں آنے کے بعد قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ ملک کی دولت لوٹنے والوں کا کڑا احتساب ہوگا، لیکن یہ عمل متنازع اور سیاست کی نظر ہوتا نظر آیا۔ گرفتاریوں اور کیسز کا سلسلہ شروع ہوا تو اپوزیشن کی جانب سے جوابی الزامات لگے، لیکن مجموعی طور پر یہ کیسز منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے احتساب کے عمل کی ناکامی کا اعتراف خود بھی کیا۔ 2 اپریل کو حکومتی اراکین سے عشائیہ کے دوران خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت کوششیں کی لیکن نیب اور عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس سے قبل 1 اپریل کو ایک نجی ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے کیس مکمل نہیں ہونے دیے، کبھی پیش نہیں ہوتے تھے، کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی۔ سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ احتساب کے عمل کو ڈسرپٹ کیا گیا، ڈیلز کے تحت ان کو بچایا گیا۔ مجھے پتا ہے جان کر ان کے کیسز پر تاخیر کی گئی، مجھے سب پتا ہے، ہم بے بس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں عوام سے کہوں گا کہ مجھے باہری اکثریت دیں کیونکہ کمزور اکثریت سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی 1 اپریل کے دن پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کا احتساب ایک فراڈ تھا، بدترین انتقام تھا۔ نیب پر کوئی ایک کیس بتا دیں جو منطقی انجام تک پہنچا ہو۔ ہمارے خلاف کمیشنز بنائے گئے، ان کے نتائج کہاں ہیں؟ یہ ہمارے خلاف لندن اور پتہ نہیں کہاں کہاں گئے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے معیشت۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو برسر اقتدار ہو اور اس کی ناکامیوں کا تذکرہ کیا جائے اور معیشت کا تذکرہ نہ ہو، اس کی ناکامیوں کا تذکرہ معیشت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج معاشی محاذ تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ملک کی معیشت کا کایا پلٹ دیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، قرضے کم کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، لیکن یہ مشکل دعوے تھے۔ ان کے دور میں پاکستانی روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ، مہنگائی سے لے کر قرضوں کے حجم میں اضافے تک کئی معاشی چیلنجز شامل تھے۔ ان چیلنجز سے نمٹتے 3 بار وزیر خزانہ بھی تبدیل ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مطابق معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے، لیکن پھر کرونا کی وبا اور عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے 1 اپریل کو ایک نجی ٹی وی میں انٹرویو میں حکومت کی معاشی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، شہباز شریف آ کر کیا کرے گا؟ سارے خطے میں سب سے سستا پیٹرول ہم بیچ رہے ہیں، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، سب سے زیادہ برآمدات اور ترسیلات زر ہمارے دور میں ہوئی۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان کے دور میں ریکارڈ نوکریاں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے لیبر فورس سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں، یعنی ہر سال 18 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں۔ لیکن صحافی تنویر ملک سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت کا خاتمہ قریب ہے تو اس وقت ایسا دعویٰ سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے، تاہم اس وقت حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اقتصادی شرح نمو کو جیسے زیادہ پیش کر رہی ہے، افراط زر کو کم سطح پر دکھا رہی ہے، اسی طرح حکومت زیادہ ملازمتوں کے پیدا ہونے کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اس حکومتی تاثر کو رد کیا کہ معاشی اشاریوں میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف حکومت کی معاشی پالیسیاں مجموعی طور پر انتظامی ناکامی اور نااہلی کا شکار رہی۔ بنیادی معاشی اشاریے وہی ہیں جو 40 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ انتظامی ناکامی کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب مانگ میں اضافہ ہونا تھا تو کہا گیا کہ جو باہر سے کارگو آنا تھا وہ نہیں آ رہا، جس سے بحران شدید ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی بھی گزشتہ حکومت میں حالات بہت اچھے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو یا قرضوں کا حجم، لیکن اس دور حکومت میں بھی معاملات میں بگاڑ دیکھنے کو ملی۔ قرضوں کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے کسی بھی گزشتہ حکومت کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرضے لیے، یہ ان کی مجبوری تھی کیونکہ پہلے سے لیے جانے والے قرضوں کی واپسی کے لیے اور پیسہ چاہیے، اور اب آنے والی حکومتوں کو ان سے بھی زیادہ قرضہ لینا پڑے گا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ قرضوں سے ہی ملک چلے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سالہ دور کی ناکامیوں کی اگلی کڑی سیاسی معاملات تھے۔ حضور حکومت میں اتحادیوں کو ساتھ رکھنے میں ناکامی، پنجاب میں عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب، جہانگیر ترین اور علیم خان کی ناراضگی، کابینہ اور وفاقی وزراء کے اندرونی اختلافات، اپوزیشن سے محاذرائی کے نتیجے میں قانون سازی میں مشکلات، ان چند سیاسی معاملات میں شامل ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنی۔ صحافی فہد حسین نے وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاسی ناکامیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف میں سب کو علم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق سب سے اہم ہے، لیکن اسی ایک تعلق کو وہ ٹھیک نہیں رکھ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرا بڑا معاملہ اپوزیشن سے تعلق خراب کرنا تھا اور تیسرا معاملہ پنجاب میں عثمان بزدار کی تعیناتی کا تھا۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں گورنر پنجاب رہنے والے چودھری سرور نے حکومت کی جانب سے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے عثمان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی کو غلط فیصلہ قرار دیا تھا۔ فہد حسین کے مطابق تحریک انصاف کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ٹیم کا چناؤ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی کابینہ غالباً اب تک کی کمزور ترین کابینہ تھی، جس میں چند افراد جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ثانیہ نشتر کے علاوہ زیادہ تر وزراء اس کام کے اہل نہیں تھے جو ان کو سونپا گیا تھا۔ ان کے مطابق تحریک انصاف کی بری کارکردگی کے تاثر پر ترجمانوں کی ایک فوج کی وجہ سے بھی تقویت ملی، جن کی توجہ حکومت کی کارکردگی دکھانے کے بجائے اپوزیشن پر مرکوز رہی۔ وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بننے والے سابق معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق وزیر اعظم کی ترجیحات بالکل ٹھیک تھیں۔ ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس اتنا مارجن نہیں تھا کہ وہ ہر چیز پر عمل کر سکیں، جس کی ایک وجہ ان کی کمزور اکثریت تھی۔ جب آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوتے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ کمپرومائز کابینہ کی تشکیل میں بھی نظر آیا۔ اس ٹیم میں اتحادی بھی تھے اور اس میں یقیناً مسائل تھے۔ ٹیم یقیناً اس سے بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اس کی وجوہات اکثریت سے بھی جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سالہ دور اقتدار کی ناکامیوں کی اگلی کڑی ناکام خارجہ پالیسی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دور حکومت ان کے اس اعلان سے شروع ہوا جس میں انہوں نے انڈیا امیرکس میں تمام ممالک سے بہتر تعلقات قائم کرنے کا اعادہ کیا، لیکن ان کے دور حکومت کے اختتام پر پاکستان کی سیاست میں امریکہ پر حکومت کرانے کی سازش کے الزامات کی گونج تھی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت کے آغاز میں عمران خان نے خارجہ محاذ پر بہتر کارکردگی دکھائی۔ سن 2019 کے آغاز میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر کا دورہ پاکستان ہو یا اسی سال وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ ہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر امریکی ثالثی کی پیشکش، پاکستان کو افغانستان میں امریکی انخلا کی کوششوں کے دوران بھی ایک اہم کردار حاصل ہوا۔ لیکن دوسری جانب انڈیا سے تعلقات میں نریندر مودی کے وزیر اعظم منتخب ہونے سے پہلے وزیر اعظم کی امید کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کو ختم کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی سرد مہری پلوامہ حملے اور بالاکوٹ فضائی حملے کے جواب میں پاکستان کی جوابی کارروائی اور انڈین طیارے کی تباہی کے بعد باقاعدہ کشیدگی میں بدل گئی، جس میں زیادہ تبدیلی نہیں آ سکی۔ خارجہ محاذ پر اپوزیشن نے حکومت پر چین، سعودی عرب اور امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کا الزام بھی لگایا۔ ایک جانب جہاں امریکہ میں جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو فون کال نہ کرنے کا معاملہ اٹھا، تو دوسری جانب وزیر اعظم کی جانب سے امریکہ پر ان کی حکومت گرانے کی سازش کے الزام نے ان تعلقات کی خرابی پر مہر ثبت کر دی۔ تجزیہ کار مشرف صدی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کی ریاست کی خارجہ پالیسی عمران خان کے دور میں وہی تھی جو اس سے پہلے کے ادوار میں رہی، یعنی کہ پاکستان کے مفاد میں سب سے بہتر تعلقات رکھنا اور ان میں توازن رکھنا، یعنی چین سے قریبی تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے امریکہ سے بھی بہتر تعلقات رکھنا اور روس سے بھی دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانا۔ مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں وزراء کے بیانات نے معاملات میں بگاڑ ضرور پیدا کیا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے مشیر رزاق داؤد کی جانب سے چین اور سی پیک پر متنازع بیان ہو یا پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سعودی عرب کے بارے میں بیان ہو، حکومتی وزراء کی جانب سے ایسے بیانات دیے گئے جنہوں نے تعلقات پر اثر ڈالا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی ناکامیوں کا سلسلہ یہاں تک نہ تھما۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی میڈیا اور اس پر لگائی جانے والی پابندیاں ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف حکومت کا دور میڈیا کے حوالے سے متنازع رہا۔ کبھی سوشل میڈیا پر ناپسندیدہ صحافیوں کی فہرستیں سامنے آئیں تو کبھی صحافیوں کے خلاف آن لائن ٹرولنگ کے الزامات لگے۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی کی کوششوں سمیت تحریک انصاف دور میں ایسے قوانین متعارف کروانے کی بھی کوششیں کی گئیں جن پر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر صحافتی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ صحافی عنبر شمسی انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں سینٹر فار ایکسیلنس ان جرنلزم کی ڈائریکٹر ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں میڈیا پر جو پابندیاں لگی وہ کسی بھی گزشتہ دور حکومت بشمول پرویز مشرف دور سے زیادہ تھی، اور بین الاقوامی اداروں جو میڈیا کی آزادی کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پاکستان میں آزادی صحافت گراوٹ کا شکار ہے۔ عنبر شمسی کا کہنا ہے کہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں پہلے 2 سال کئی اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویوز پر براہ راست ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے پابندی لگائی گئی، چاہے آصف زرداری کا انٹرویو ہو یا مریم نواز ہو۔ حالانکہ آئین یا قانون نہیں کہتا کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کا انٹرویو نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی دور میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض ایسے صحافی جن کو حکومت کا ناقد سمجھا جاتا تھا ان کو میڈیا سے آہستہ آہستہ ہٹایا گیا، جن میں حامد میر اور طلعت جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ میں خود بھی اس کا شکار ہوئی۔ عنبر شمسی کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ایسے کیسز بھی سامنے آئے جن میں صحافیوں پر تشدد ہوا۔ مثال کے طور پر متی اللہ جان، سار عالم، اسد علی تور کے کیسز تھے، جہاں سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں لیکن ملزمان کے خلاف کیسز انجام تک نہیں پہنچائے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود کہ وزیراعظم عمران خان نے کئی بار یہ کہا کہ پاکستان میں میڈیا برطانیہ سے زیادہ آزاد ہے، ان کے دور میں اس کے برعکس ایسی مثالیں دیکھنے کو ملی کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، اب ذکر ان کامیابیوں کا جو پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سالہ دور حکومت میں حاصل کی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کورونا کی وبا، حکومتی حکمت عملی اور معیشت پر اس کے اثرات۔ جی ہاں ناظرین، کورونا کی وبا نے دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، تو یہ سوال اٹھا کہ اس وبا سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ آغاز میں پاکستان نے لاک ڈاؤن کا راستہ اپنایا، لیکن وزیراعظم عمران خان نے معیشت کو درپیش چیلنجز کے باعث طویل لاک ڈاؤن کی بجائے رفتہ رفتہ مختلف سیکٹرز کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی حکمت عملی اپنائی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کس حد تک مؤثر رہی اور پاکستان میں کورونا کی وبا کے نسبتاً کم کیسز کی کیا وجوہات تھیں، اس بات کا مفصل جواب تو شاید تحقیق کے بعد ہی مل سکے گا، لیکن پاکستان کی سکڑتی معیشت پر ممکنہ خطرات اس پالیسی کے باعث نہ صرف ٹل گئے بلکہ فائدہ ہوا۔ ایک جانب جب انڈیا اور بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی سپلائی چین میں تعطل پیدا ہوا تو بیرونی ملک خریداروں نے پاکستان کا رخ کر لیا۔ صحافی تنویر ملک کے مطابق پاکستان کو ملنے والے زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز کی وجہ سے 2020 میں ملک کی ٹیکسٹائل کی برآمدات 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ اس حکمت عملی کی بدولت ملک کی مجموعی برآمدات میں اضافہ ہوا، دوسری جانب نوکریاں پیدا کرنے میں بھی مدد ملی۔ صحافی تنویر ملک کے مطابق برآمدی شعبے کے افراد کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اس شعبے کو کافی مدد ملی، جیسا کہ توانائی کے نرخوں میں برآمدی شعبے کو ریلیف دیا گیا، تو اسی طرح کم شرح سود پر برآمدی شعبے کو توسیع اور جدت سے ہمکنار کرنے کے لیے بھی مرکزی بینک کی جانب سے قرضے فراہم کیے گئے۔ انڈیا کے مقابلے میں اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں کیسز اور اموات کی تعداد بھی کم رہی۔ کورونا وائرس ورلڈ میٹر ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں 4 کروڑ کیسز اور 5.25 لاکھ اموات کے مقابلے میں پاکستان میں 15 لاکھ کیسز اور 30,000 اموات ہوئی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق WHO نے بھی کہا کہ 7 ممالک نے وبا کی روک تھام کے لیے بہت اچھا کام کیا، جن میں پاکستان دوسرے نمبر پر تھا۔ اس میں وزیر اعظم کا کردار اہم تھا، کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ ہم بڑے لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ایسا نظام بنایا جائے کہ غریب طبقہ روزگار کما سکے اور وبا پر بھی قابو پایا جا سکے۔ ایسے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید منفرد اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے YouTube چینل کریٹو کومنٹس کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔